الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا صدق الله العظيم محترم بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی ہے اس کے بنیادی قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور پھر جب آخری شریعت اپنے قانون کی صورت میں نازل فرمائی تو اس کو قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، دستور حیات، نظام حیات، دستور العمل، اور ہر ملک کا، ہر دھرتی کا آئین بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ ہرگز اللہ کے قانون کو، اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہی سنت رہتی ہے، ان سنتوں میں ایک سنت اللہ کی یہ ہے اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے باغیوں اور اپنے نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں وہ خوب عیش و عشرت کرے گا، کھائے گا، پیے گا، مست رہے گا، لیکن اس کا یہ خوش رہنا بھی دراصل اللہ کا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ ان کو ان کی سرکشی میں خوب طول دے گا، ڈھیل دے گا، اندھے ہو جائیں گے، وہ مست ہاتھی بن کے غارت گری اور فساد بپا کر دیں گے، خدا بن بیٹھیں گے۔ قرآن مجید نے ایسی قوموں کے واقعات بطور عبرت کے اپنے کلام مجید میں نازل فرمائے۔ قرآن مجید کے مضامین میں ایک اہم مضمون قصص ہے، جس میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات نازل فرمائے کہ جن کا مقصد یہی ہے کہ عبرت حاصل ہو، سبق حاصل ہو۔ وہ کلاسیکل قسم کے واقعات نہیں ہیں کہ انہیں معلومات کی حد تک پڑھ لیا جائے، سن لیا جائے۔
بلکہ وہ اس لیے نازل فرمائے تاکہ امت محمدیہ کا کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہو، وہ طبقہ اس کو پڑھ کر اس سانچے میں اپنے آپ کو دیکھے، پرکھے کہ جس امت کو اس کے عمل سے ہلاک کیا گیا، تباہ کیا گیا، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا، وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، اتنے لمبے قد والے تھے جیسے یہ ستون، اور ایسی طاقت والے کہ چٹانوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنا لیتے تھے، اس کے باوجود ان کے ایک عمل نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو جتنے واقعات کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں گزشتہ امتوں کے، ان کا مقصد عبرت ہے، تاکہ ہم غفلت سے نکل آئیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ ان واقعات میں جیسے میں نے آپ کے سامنے چند آیات پڑھی ہیں، اس میں ایک اللہ کی طاقت کو بتلایا گیا ہے اور ایک اللہ کے باغیوں کی طاقت کو بتلایا گیا ہے، ایک ان کی چال بازیوں کو بتلایا گیا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو بتلایا گیا ہے، اللہ کی طاقت کو بتلایا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران کی جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ اپنا ایک قانون بیان کر رہا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی کفار ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تسلی کے لیے یہ آیت اتاری گئی، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ جب حد سے بڑھ جائیں گے تو پھر ان کو ایک ایسا عذاب آ گھیرے گا جو ان کی توہین کرنے والا ہوگا، ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ظالموں کے کرتوتوں سے، ان کی بغاوت سے، ان کے فساد اور ان کی قتل و غارت گری، ان کی سازشوں سے ہرگز غافل نہ گمان کریں کہ اللہ غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آگے ڈھیل کا ذکر فرماتا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ تو صرف ان کو اس لیے ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، انسان پلک جھپکنا بھول جائے گا۔ اللہ کی ڈھیل، ان کی بغاوت، ان کی طاقت ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی طاقت نہیں، یہ ہماری ڈھیل ہے۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ سازشیں کر رہے ہیں، چال بازیاں کر رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر، ایک اللہ تدبیر کر رہا ہے، اور اللہ کی تدبیر ان کی چالوں پہ غالب ہے، اور اللہ کی تدبیر ان سے زیادہ بہتر اور طاقتور ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال بازیاں کر رہے ہیں، مکر فریب کر رہے ہیں، دغا بازیاں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا،
میں ان کی سازشوں سے بے خبر نہیں ہوں، میں ان کی سازشوں کو خوب سمجھتا ہوں اور میں اپنی ایک تدبیر کر رہا ہوں، ان کو مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر اور میرا حربہ نہایت طاقتور ہے۔ اللہ کی طاقت دیکھیے کلام مجید کی آیات کے اندر۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا اطمینان کا سانس لیں کہ یہ جو کافر ہم پر غالب نظر آ رہے ہیں، یہ غلبہ ان کا ظاہری ہے۔ اس لیے کافروں کی ہمیشہ سے ایک چال رہی ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو اتنا نشر کرتے ہیں، اتنا عام کرتے ہیں کہ سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے اور مغلوب ہونے لگتا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں مغلوب کر دو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کو سمیٹو، جمع کرو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ مکڑی کے جالے ہیں۔ اللہ نے ان کی طاقت کو قرآن مجید میں کمثل العنکبوت کہا ہے، مکڑی کے جالوں کی طرح کہا گیا، کبیت العنکبوت کہا ہے، اور فرما دیا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، کہ اس کو چھوٹے سے تنکے سے بھی یوں کریں گے وہ ہٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک ان کی چال ہے، ان کی تدبیر، ان کی چالیں اور فریب اور دھوکہ ہے، اور ایک میری طاقت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھیل کا ذکر بھی تفصیلی ذکر فرمایا، کلام مجید میں نازل فرمایا، اور اپنی طاقت کو بھی بتلایا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی زبان ایک عجیب بات فرما دی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ یعنی اگر تم نے کافروں سے روب میں آنا چھوڑ دیا اور کافروں کی نقالی کرنا چھوڑ دیا، اپنے نبی کے نقال بن گئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے لگے، تو یاد رکھو میری معیت حاصل ہو جائے گی، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دین پر ڈٹے رہنا اور نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ ان اللہ مع الصابرین، دین پہ قائم رہنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، دین پر قائم رہنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ تو کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جہاں صحابہ کرام کو تسلی فرمائی، وہاں امت محمدیہ کو ہر دور میں تسلی فرمائی اس کلام مجید سے۔ چنانچہ کچھ ماضی کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کچھ حال کے واقعات ذکر کروں گا، ماضی کی کچھ قوموں کی چالیں اور فریب اور سازشوں کا ذکر کروں گا، اور پھر اس کے بعد موجودہ دور کی کہ جو اللہ کے باغی اور کفار ہیں ان کی سازشوں اور ان کی چال بازیوں کا ذکر کروں گا، اور پھر ان کی ناکامیوں کا اسی طرح ذکر کروں گا جیسے اللہ نے گزشتہ امتوں کی ناکامیوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ مشہور واقعہ آپ سب نے سنا، فرعون تھا ایک۔ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائیوں کو نبی بنا کے بھیجا۔ اس زمانے کی شریعت دی، فرعون کو ہی نہیں بلکہ اس وقت کے جو لوگ تھے، کفار تھے، مشرک تھے، ان کو یہ دعوت دیتے، سمجھاتے، کچھ تو ساتھ ہو جاتے، اکثر ان کے مخالف ہو جاتے۔ فرعون کی فرعونیت کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کوئی رب وب نہیں ہے، میں ہوں سب سے اعلیٰ رب تمہارا۔
بہت سمجھایا، اور فرعونیوں کو کی ڈیمانڈ پر، ان کے تقاضوں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معجزات طلب کیے کہ ان کو کوئی نشانی دکھا دوں تاکہ یہ ایمان میں آ جائیں۔ گزشتہ جمعے آپ نے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب سے سنا، اعمال اور حالات سے متعلق گفتگو کی فرمائی انہوں نے، تو اس میں اس کا مختصر ذکر بھی آیا تھا آپ کے سامنے کہ اس زمانے میں بھی یہ حالات پیدا ہوئے، سازشیں ہوئیں۔ چنانچہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ یہاں معجزہ دکھلاتے ڈیمانڈ پر، وہاں منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے کہ تاکہ پلٹیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون یہ بھی ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس لیے مزہ چکھاتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذابوں کا تاکہ لوگ پلٹ آئیں، اپنے نبی کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ عذاب کا مزہ چکھاتا ہے، چھوٹے موٹے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف عذابوں میں گرفتار کیا۔ سب سے پہلے طوفان بھیجا، پھر توبہ کرنے لگے، پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، پھر خاموش، طوفان رک گیا، تھم گیا۔ والجراد، پھر باز نہیں آیا تو اللہ نے ٹڈیوں کا ایک حملہ کروا دیا، ہر جگہ حملہ کر کے ان کی کھیتیوں کو برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ پھر آئے روتے روتے، پھر دعا کی، پھر وہ عذاب تھم گیا۔ پھر باز نہیں آئے تو اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا، والقمل، ہر جگہ جوں، کھانے میں جوں، پانی میں جوں، ہر جگہ جوں ہی جوں۔ تنگ آ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا رخ کیا، جیسے کہ آج بھی آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی فرمایا کہ میری امت کی خصلتیں بنی اسرائیل سے ملتی جلتی ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے تو مولوی یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیلی بھی تھے، جب ان پر پریشانی آئی اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو فوراً مولوی صاحب کا رخ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر دعا کی، تھم گیا عذاب جو ہوگا۔ پھر باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے والدم، خون کا عذاب نازل فرما دیا، ہر چیز میں خون، کھانے میں خون، پانی میں خون، جو چیز لے خون۔ پھر تنگ آگے، پھر دوڑے مولوی صاحب کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، التجا کی، گریہ وزاری کی، روئے تڑپے، پھر آپ نے دعا کی۔ نبی تو بہت نرم دل ہوتا ہے، ممتا سے زیادہ اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی اور عذاب تھم گیا۔ آخر یہ جب انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا۔ کئی سو انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، ظالموں نے کئی سو انبیاء کو قتل کیا۔ کچھ تو ان میں سے بندر بنا دیے گئے، کونوا قردۃ خاسئین، اور 3 دن میں مفسرین نے لکھا ہلاک ہو گئے۔ یہ فرعون اپنی فرعونیت سے باز نہ آیا، چنانچہ بہت سمجھایا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا اذهبا، اے موسیٰ آپ اکیلے نہیں، بھائی کے ساتھ جائیے، ہارون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، آپ اور ہارون دونوں جائیں الی فرعون کی طرف، انہ طغی، سرکش ہو گیا ہے۔ اور یہی نہیں، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فرمایا کہ اس کو ذرا نرمی سے بات کیجیے گا، سختی سے نہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائے اور ڈر جائے
اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن کیا حجت تام کرنی تھی تاکہ کوئی حجت نہ رہے کہ اللہ کے حضور جب پیش ہو گیا اللہ آپ نے تو میرے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں کیا، مجھے سمجھاتا کوئی نبی آتا کو میں مان لیتا. تو اللہ کو حجت تام کرنی تھی، معلوم تو تھا کہ یہ خبیث ہے. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حجت تام کرتا ہے، مختلف چیزیں دکھلاتا ہے باغیوں، سرکشوں، کفار کو، مشرکوں کو، تاکہ یہ حجت تام ہو اور پھر آ کے عذاب گھیر لے. چنانچہ پھر باز نہ آیا. یہاں تک ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو جمع کر کے کہا فحشر فنادا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تم ان کے مقابلے میں جاؤ، ان کو زیر کر دو. وہاں بھی منہ کی کھائی، وہ جادوگر الٹے مسلمان ہو گئے. سارے سجدہ ریز ہو گئے. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کہ رب جو عالمین کا رب ہے ہم اس پر ایمان لائے. اس پہ بڑا چراغ پا ہوا فرعون کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لاتے ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں میں کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا. کہا جو کرنا ہے کر لو، ہم تو ایمان لیا ہے. پھر منہ کی کھائی. آخر جب انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اب حجت تام ہو چکی ہے، اب آپ رخ کیجئے نیل کا، دریائے نیل کی طرف چلے. کہا چھڑی ماریے. چھڑی ماری، 12 راستے نکل آئے. 12 قبیلے تھے، وہ 12 کے 12 ایسے کہ درمیان میں ٹرانسپیرنٹ کہ راستے بھی ہیں اور بیچ میں پانی ہے اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے نکلتے چلے جا رہے ہیں. پیچھے فرعون نے بھی دوڑا دیا. آخر جب فرعون درمیان میں اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے، یہ درمیان میں تو ادرکہ الغرق، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. اب یہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور چلا رہا ہے میں تو موسیٰ کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، ایمان لایا، ایمان لایا. اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لایا. جب دیکھ لیا، جب نظروں سے پردے ہٹ گئے، موت نظر آنے لگی، سب چیزیں واضح ہو گئیں، اب کیسا ایمان لایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ نزع کی کیفیت نہ آ جائے، موت کی کشمکش میں، موت و حیات کی کشمکش میں نہ آ جائے، اس وقت تک قبول کرتا ہے. لیکن اب تو موت کا وقت آ چکا. اب اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، زمین میں فساد پھیلاتا رہا. شرک کو فساد کہا وہاں، قتل کو فساد کہا وہاں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کو فساد کہا وہاں، کہ فساد پھیلاتا رہا. اب تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرمایا کہ اب تیرے بدن کو میں بچا کے رکھوں گا تاکہ یہ عبرت بنے آنے والوں کے لیے، تاکہ عبرت بنے آنے والوں کے لیے. ایک واقعہ ہے، کئی واقعات ہیں کیونکہ انبیاء بھی کئی تھے. اس میں دوسرا واقعہ بڑی عبرت کا ایک اور ہے، وہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا، جن کا کام تھا ہم جنس پرستی. ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، جس کو آج قانون کی حیثیت یورپ میں، امریکہ میں دی گئی، اور آج پاکستان میں بھی گزشتہ سالوں میں اس کی کوشش کی گئی. یہ تو آپ قربان جائیے علماء کرام پر، مبلغین اور دعات پر اور مجاہدین پہ، کہ جن کی محنت اور جستجو اور توجہات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا کہ جو مصیبت اس کے بعد آتی ہے، زلزلوں کی صورت میں، زمین اٹھا کے پٹک جانے کی صورت میں.
حضرت لوط علیہ السلام ان کو ٹوکتے، روکتے، سمجھاتے اور کہتے کہ بھئی میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ایسی حرکت مت کرو. وہ باز نہ آتے. یہاں تک کہہ دیا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، نکالو ان کو بستی سے. جیسے آج کہتے ہیں نا مولویوں کو نکالو یہاں سے، انہوں نے ہمارا جینا دوبر کر کے رکھ دیا ہے، انہوں نے ہمیں آزادی سے روک رکھا ہے، ہمیں فیشن سے روک رکھا ہے، ہمیں ترقی سے روک رکھا ہے. تو بے غیرتی، بے حیائی کو آج ہم ترقی سمجھنے لگے. اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، تم ایسی بے غیرتی کر رہے ہو. لوط علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی، وہ بے حیائی تم کر رہے ہو، نکالو ان کو، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آزمائش اس قوم پہ اور بھیجی. وہ آزمائش یہ تھی کہ فرشتوں کو امرت کی شکل میں، یعنی بغیر ریش کے خوبصورت حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں بھیجا. اور لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے آئے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، جیسے ہوتا ہے بھوکا تڑپ کے بھاگ رہا ہوتا ہے کسی اپنی حاجت کو، بھوک کو مٹانے کے لیے، ایسے لپکے دوڑتے ہوئے آئے. کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اس کام میں ملوث تھی، وہ خبر کر دیتی تھی، مخبرہ تھی. اور لوط علیہ السلام کی جو ہم جنس پرست قوم تھی، اس کی انٹیلیجنس کی اندر کی، جس کو کہتے ہیں رازدان تھی، آستین کا سانپ بنی ہوئی تھی. چنانچہ اس نے خبر دے دی کہ بھئی کچھ آئے ہیں حسین و جمیل لڑکے. تو لوط علیہ السلام، وہ لوگ آئے جب، تو لوط علیہ السلام نے کہا بھائی میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا مت کرو، میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم اپنی خواہش کو پوری کر لو. اس وقت بھی بے غیرتی سے کہنے لگے لوط علیہ السلام سے قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. بکواس یہ کرنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹیوں میں، یعنی آپ امت کی جو اور لڑکیاں، ان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں. اتنے بے غیرت تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہ کرو، یہ فرشتے ہیں اور آپ صبح صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائیے. چنانچہ لوط علیہ السلام اپنی ایمان والی قوم کو لے کے بستی سے نکلنا شروع. اتنے میں صبح ہو گئی. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. ہر ایک کا نام پتھروں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. ایسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایسے پٹخا، سب چلا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں. اور پھر پٹخنے کے بعد جو بچے کچے تھے ان پر پتھر کی بارش ہوئی. جو آج اس امت کے لیے بھی قانون بنا کے نازل کیا گیا کہ جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے اتنا دفناؤ زمین میں، اور چہرے پہ مار مار کے مار مار کے مار مار کے یہاں تک کہ مر جائیں پھر چھوڑو. زنا کی یہ حد نافذ فرمائی اللہ تعالی، نازل فرمائی تاکہ خاندان اور نسلیں محفوظ رہیں، بیماریاں نہ پھیلیں، بے حیائی عام نہ ہو، اللہ کے حکم کو نہ توڑا جائے. چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ کچھ لوطی جو تھے، ہم جنس پرست، وہ تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے. مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور
قرآن مجید میں بھی ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حدود حرم میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آئے گا، اسے اللہ کا عذاب بھی گرفتار نہیں کرے گا اور اس کے لیے امن ہی امن ہے، اس کو گرفتار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب لوطی تجارت کر کے حدود حرم سے باہر نکلے تو وہ نشان زدہ ان کا پتھر ان کو آ کے لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی کسی زمانے میں ہوں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ان کو میں جو ڈھیل دے رہا ہوں ان کے لیے بہتر ہے، ان کے حق میں بہتر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ باز نہیں آئیں گے، گناہوں میں بڑھنے کے لیے یہ ہو رہا ہے، یہ بڑھتے چلے جائیں اور پھر ان کو جب عذاب آ کے گھیرے گا تب پتہ چلے گا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان کیدی متین، میرا حربہ اور میری چال اور میری طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ تو دو واقعات ہی بیان ہو سکتے ہیں وقت کی وجہ سے۔ موجودہ دور کے اندر دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے کس طرح ڈھیل دی اور کیسے پکڑا۔ ہمارے اسلامی ملک میں ممالک میں ایک اسلامی ملک ہے، مملکت، اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کی ڈاکومنٹری اور جس کی ہسٹری مووی کے ساتھ ہمارے ایک تجزیہ نگار نے اور کہیے کہ مبصر نے اور صحافی نے اس کی تاریخ کے ساتھ تصویروں کو نقل کر کے بتلایا۔ اس کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ مست ہاتھی ہو چکا تھا، شریعت کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس شہزادے کو دنیا میں اس کی طوطی بولی جاتی تھی، اور یہی نہیں، اتنا مست ہوا کہ یورپ کے ایک علاقے سے اس کا گزر ہوا، ایک بہت بڑی حویلی اس کو پسند آ گئی جس کی مالیت پاکستانی اعتبار سے 1 ارب 40 کروڑ کی تھی، وہ اس نے کھڑے کھڑے خرید لی۔ عیاشی کا عالم دیکھیے۔ اور پھر یہی نہیں، اس میں تمام عیاشی کے سامان اور عیاشی کے لیے ایکٹرز کو اور کوٹھے والیوں کو اس نے جمع کیا، اور اپنی سالگرہ کا جب اہتمام کیا تو اس نے پاکستانی 40 کروڑ روپے کا خرچ کیا، اور دنیا کے مہنگے ترین انسانوں کو اس نے دعوت دی، سونے کی کان کے مالک کو اس نے بلایا، اس میں صدور اور وزرائے اعظم آئے، اور پھر جب اس ڈھیل کے بعد اللہ کی پکڑ آئی تو وہ ایک ایسے وحشتناک کمرے سے نکلا کہ جہاں کمبل میں سے بھی پیشاب کی بدبو آ رہی تھی، اس کی انگلیاں کٹ چکی تھیں، خود اپنے ہاتھ سے پلاسٹر کیا بیٹھا تھا، اور وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ وہی شخص ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، یہ اس سے بعد کا واقعہ ہے، اس سے اور ماضی میں چلے جائیے موجودہ دور کے، کہ رشیا، اس نے بھی فرعون کی طرح سر اٹھایا تھا، اور اس نے چاہا تھا کہ سب میری پوجا کریں، سب میری عبادت کریں، سب میرے زیر دست ہو جائیں، اور ساری پاور میرے ہاتھ میں، جو میں کہوں وہ ہو، اور سارے کالے پانی پر میرا کنٹرول ہو، بلیک گولڈ پہ میرا کنٹرول ہو، اور مسلمان میرے غلام بن کے رہیں۔ اس کے لیے اس نے افغانستان کو راستہ بنایا اور وہاں پر خون کی ہولی کھیلی، علماء کو، طلباء کو صف ہستی سے مٹانے کی کوشش کی،
اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو اٹھایا کہ جن کے پاس ایک گولی نہیں تھی بلکہ ڈنڈے تھے اور چھوٹی چھوٹی چھڑیاں تھیں، جن کی بدولت انہوں نے ان کو پسپا کیا اور انہی کے مال کو، انہی کے اسلحے کو لے کر انہی کو نیست و نابود کر دیا اور ٹکڑیوں میں بانٹ دیا اس ملک کو۔ اور اس ملک کو توڑنے کے لیے اس وقت کے فرعون نے، جس کا نام امریکہ ہے، جس کے نام سے ہمارے حکمرانوں کا پیشاب نکلتا ہے، ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں، ان کے سامنے اللہ کی طاقت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ ان 5 آیات کے اندر اپنی طاقت کو بتلا رہا ہے، ان واقعات کے اندر اپنی طاقت کو بتلا رہا ہے، اپنے سپر پاور ہونے کو بتلا رہا ہے، اس کی طاقت ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے سامنے مادی طاقتیں ہیں۔ اس نے اس کو توڑنے کے لیے یہی مجاہدین کو، جن کے خلاف آج یہ برسر پیکار ہے، توڑنے کے لیے اسلحہ دیا، اپنی پوری طاقت لگا دی کہ یہ رشیا ٹوٹ جائے، اور پیچھے ایک سازش چل رہی تھی کہ اس کے بعد پھر میں اس دنیا کا مالک بنوں، پھر میں بلیک گولڈ کا مالک بنوں، اور پھر میں مسلمانوں کو جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ڈھیل اللہ نے دی، اس کو بہت ڈھیل دی، چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، ساری طاقت کے ساتھ موجودہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر اور خود کار ہتھیاروں سے لیس ہو کر، اشاروں پہ چلنے والے ہتھیاروں سے لیس ہو کر، اور ایسی پاورفل خوردبینوں کو سے لیس ہو کر وہ اترا، اور اترا نہیں بلکہ اس نے ایک جگہ چھوٹا سا ٹھیا بنایا اور پھر اپنے ساتھ اتنا ڈرا کہ اور ممالک کو، نیٹو کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الکفر ملت واحدہ، ساری کفریہ طاقتیں یہ ایک ملت ہے، یہ ایک قوم بن جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ آج 14 سال ہونے کو آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو خاسر و ناکام کر دیا، اور ان کی ناکامی کے ثبوت ان کے جرنیلز ہیں، جن کی زبانیں ہیں اور کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے وقوفی کر رہی ہے امریکی حکومت کہ وہ یہاں پر اتر رہی ہے اور اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے، کھوکھلا کر رہی ہے، اپنی معیشت کو تباہ کر رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ 2 بنیادی واقعات ہیں، 2 ماضی کے ہیں، گزشتہ امتوں کے، 2 واقعات اس زمانے کے ہیں۔ اس زمانے کے واقعات کو دیکھ کر ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں غور کرنا ہے کہ ہم گزشتہ قوموں کی کون کون سی برائیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں۔ ان قصوں کا یہ مقصد ہے کہ ہم ان برائیوں کو اپنے اندر سے نوچ کے نکال دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تعلیمات، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین باذن ربها۔ کلمہ طیبہ کی مثال، اس دین کی مثال، اس شریعت کی مثال مضبوط درخت کے مانند ہے، جس کی جڑیں نہایت گہری ہیں زمین میں، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اور ہر زمانے میں یہ پھلدار ہے، ہر زمانے کے لیے قانون اور آئین دیتا ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے سیاسی طبقے اور حلقے کی زبان نہیں تھکتی یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا آئین، پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے، قرآنی آئین ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا دنیا میں جو آئین بنتے ہیں ان آئینوں کا مقصد کیا یہ ہوتا ہے کہ دیوانوں میں لکھ کے ان کو تہخانوں میں سجا کے رکھ دیا جائے؟ ان آئینوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ خوبصورت رائٹنگ میں لکھ کے میوزیم میں سجایا جائے؟ قرآن مجید کا آئین اس لیے نہیں آیا، سجنے کے لیے نہیں آیا،
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اور ایک جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون، اللہ کے باغیوں، اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے کتنا ہی سہانے روح ہو، کتنا ہی ان کے لیے تکلیف دہ ہو، کتنا ہی ان کے لیے ناپسندیدہ ہو، میرا دین غلبے کے لیے آیا ہے، تمام ادیان باطلہ پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اگر آج اس قانون کو نافذ نہیں کیا تو یاد رکھیے گزشتہ امتوں کی طرح تباہ ہونے کے لیے تیار رہیے۔ قرآنی قصوں کا یہی واقعہ، یہی مقصد ہے۔ یہ قصے عبرت کے لیے ہیں، یہ قصے سبق لینے کے لیے ہیں، ماضی سے سبق لینا ہے، چاہے وہ ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئین جو ہمارا کہا جاتا ہے کہ اسلامی آئین ہے، چلے تسلیم کر لیا جائے کہ اسلامی آئین ہے، لیکن اس اسلامی آئین کو نافذ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یا غیروں کا آئین غالب رہے گا؟ مسلمان تڑپتے پستے رہیں گے؟ دنیا میں آئین بنتے ہیں کہ حقدار کو حق دلایا جائے، ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، اس لیے آئین بنتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آئین بنتا ہے ٹوٹنے کے لیے، ہمارے آئین بنتا ہے سجنے کے لیے، ہمارے آئین بنتا ہے خوبصورت غلاف میں چڑھا کر میوزیم میں رکھنے کے لیے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے آج سارے مسلمانوں کی ایک زبان اگر نہ ہوئی تو یہ مسلمان سب مجرم ہیں۔ ایک زبان ہو کے کہیے کہ ہم اللہ کے آئین پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نفاذ کو چاہتے ہیں تاکہ ہمیں حقوق ملے۔